اور کلام میں اس طرح لکھا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے بابرکت جلالی قدوس مہیب اور تم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ارشد سہیل ہے اور میں نے خداوند کی زندگی بخش کلام کو یہاں سے سیکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے خداوند یسوع المسیح کا، جس نے ہمیں زندگی بخشی اور اس نے اپنا زندگی بخش کلام ہمیں دیا۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے روحانی استاد سینئر پاسٹر جناب پاسٹر الیاس بھٹی صاحب کا، جو وقتاً فوقتاً اپنے جونیئرز کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر خدا کے زندگی بخش کلام کی خدمت کر سکیں۔ تو ہم ان سے کلام سیکھتے ہیں اور ان سے کلام سیکھتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو میرا کلام ہے، جو آج کا میرا ٹاپک ہے، جو میں نے اس حوالے سے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ یا ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ۔ جو کلام جس کلام کی آج تلاوت ہوئی ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک سردار جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو میرے عزیزو، بنی آدم سے لے کر آج تک ہر انسان اپنے استاد سے، اپنے علماء دین سے یہ سوال کرتا آیا ہے کہ وہ کیا کرے کہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دین مسیحیت میں ہمیشہ کی زندگی کا کیا تصور ہے اور ہمیشہ کی زندگی کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا کیا طریقہ، کیا وسیلہ، کیا ذریعہ بتایا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ جو ہماری بائبل مقدس ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، یہ ساری کی ساری آپس میں کوریلیٹ کرتی ہے۔ کہ اگر میں اس کو ایسے بیان کروں کہ جو نیا عہد نامہ ہے وہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے، اور جو پرانا عہد نامہ ہے وہ نئے عہد نامے میں کھلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں کہ آخر انسان کو یا آدم کو کیوں ضرورت پڑی اس بات کی کہ وہ اس بات کی تلاش کرے کہ وہ کس طریقے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم 7 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خدا نے پوری کائنات کو 5 دن میں بنایا اور 6 دن خدا نے انسان کو بنایا۔ جب خدا نے پوری کائنات کو بنایا تو خدا نے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا فضا ہو جا تو فضا ہو گئی۔ خدا نے پانی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تو پانی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا۔ لیکن انسان کے لیے
خدا نے زمین کی مٹی لی اور آدم کو بنایا، اور اس کے بعد خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ جو زندگی کا دم خدا نے آدم کے نتنوں میں پھونکا تھا، یہ ہمیشہ کی زندگی کا دم تھا، جس کے لیے انسان آج بھی ہمیشہ کی زندگی کی تلاش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے، جہاں پہ خدا کا جلال ہوتا ہے، وہاں پہ اطمینان، سکون اور محبت ہوتی ہے، کیونکہ جب آدم کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا تو خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کی مموری آدم کے ساتھ تھی، اور آدم کو خدا نے باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اس باغ کی گلابانی کرے۔ تو میرے عزیزو، جب آدم وہاں پہ تھا وہ خوش تھا، اور خدا اس کے پاس جب آتا تھا تو خدا اس سے باتیں کرتا تھا، اور آدم خوش ہوتا تھا اور خدا سے رفاقت رکھتا تھا اور خدا سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو خدا آدم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ خدا نے خود کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہ آدم کی خواہش نہیں تھی، لیکن خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور خدا نے آدم کے لیے ناری کو تیار کیا، اور وہ ناری کو آدم کے پاس لے کر آیا۔ تو خدا نے اس وقت بھی آدم سے محبت رکھتا تھا، اور خدا آج بھی بنی نوع انسان سے محبت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے جب آدم سے محبت رکھی اور خدا نے ناری کو اس کے پاس لے کر آیا، اور وہ دونوں وہاں پہ خوش و خرم زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ وہ خدا کے جلال میں تھے، خدا کی حضوری میں تھے، خدا کی مموری میں تھے۔ لیکن یہ بات ابلیس کو پسند نہیں تھی کہ آدم، جس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ ہمیشہ تک جیتا رہے، وہ خدا کی حضوری میں رہے، وہ خدا کے جلال میں رہے۔ تو ابلیس نے ایک منصوبہ بنایا، اور ابلیس نے کیا کیا کہ ہوا کو بہکایا، اور ہوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، اور اس نے وہ پھل لیا جس کا خدا نے آدم کو نہ کھانے کا حکم دیا تھا۔ اس نے اس پھل کو لیا، خود بھی کھایا، اور اس نے آدم کو بھی دیا۔ تو میرے عزیزو، جب اس نے آدم کو وہ پھل دیا، آدم نے جب اس پھل کو کھایا، تو اس وقت آدم خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے محروم ہوا، اور اس وقت آدم خوف، ڈر اور موت کی آغوش میں چلا گیا، جو کہ ابلیس کی سازش تھی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس کو کھایا تو مرا۔ تو آدم کی روحانی موت اس وقت ہوئی جب اس نے خدا کے حکم عدولی کی، اور جب خدا ٹھنڈے وقت میں جب خدا آیا اور جب اس نے آدم کو آواز دی تو آدم ڈرا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری اور خدا کے جلال سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ موت کے سایہ کے وادی میں تھا، کیونکہ جہاں موت ہوتی ہے، جہاں ابلیس ہوتا ہے، وہاں ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو آدم ڈرا اور اس نے کہا، اے خداوند، میں ننگا ہوں۔ تو خدا نے کہا، کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا؟ تو آدم نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ کی تھی اس نے مجھے وہ پھل دیا۔ تو میرے عزیزو، اس نافرمانی سے دو چیزوں کا ارتقا ہوا، ایک روحانی موت کا اور ایک جسمانی موت کا۔ روحانی موت کا تو ارتقا ہوا جب خدا نے کہا کہ تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو تو مرا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 19 آیت، وہاں پر جسمانی موت کا بھی ذکر ہے۔ وہاں پہ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آدم کی نافرمانی سے دو چیزوں کا ارتقا ہوا، روحانی موت کا اور جسمانی موت کا بھی۔ تو آدم اس مقام سے گر پڑا جس مقام پر وہ تھا، جو خدا کی حضوری تھی، جو خدا کی قربت تھی، وہاں سے وہ نکال دیا گیا۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں
تو کلام مقدس میں آگے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک حیات کے درخت کا ذکر ہے، جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، اور یہ حیات کا درخت وہ تھا، اگر آدم وہاں سے لے کر کھا لیتا تو آدم ہمیشہ گناہ کے ساتھ جیتا رہتا، جس سے خدا کو کراہت تھی۔ تو اس لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم کو باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد خدا نے اس باغ کے مشرق کی طرف کروبیوں اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار رکھی کہ وہ زندگی کے درخت کی حفاظت کرے۔ تو میرے عزیزو، جب آدم کو باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا تو اس وقت سے لے کر آج تک آدم نے دوبارہ اپنی اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، تاکہ وہ دوبارہ اس مقام کو حاصل کرے، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں، خدا کی قربت میں دوبارہ جا سکے۔ اس لیے آج کا انسان اور یہ سردار جو تھا، یہ خداوند یسوع مسیح سے یہی سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کلام ہے، زندگی بخش کلام ہے، اس میں ہم خدا کی حضوری میں کیسے واپس جا سکتے ہیں، اس راز کو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے ہم خدا کی حضوری میں، خدا کی قربت میں دوبارہ جا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم کلام میں سے سیکھیں اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کریں، اور خدا کی قربت کو دوبارہ حاصل کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اسی آیت میں، جو اس آیت کا تلاوت ہم نے کی ہے، اس کے دوسرے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک اور بات کا ذکر ہے، وہ یہ کہ جب اس سردار نے یسوع سے کہا کہ وہ کیا کرے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے، تو میرے عزیزو، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، کیا تو حکموں کو نہیں جانتا کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ہی ان پر عمل کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ ہماری شان و شوکت، نہ ہماری دولت، نہ ہماری شہرت، نہ ہماری طاقت، نہ ہماری پاور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال بھی ہمیں زندگی میں داخل نہیں کر سکتے، جب تک ہم خدا کے اس محبت کو، اس وسیلے کو، اس ذریعے کو نہ جان لے جو خدا نے انسان کے لیے رکھا، تاکہ اس کے وسیلہ سے دوبارہ انسان خدا کی قربت کو حاصل کر سکے، دوبارہ انسان خدا سے ملاپ کر سکے۔ تو اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے انسان کی یہ لیاقت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان اپنی طاقت سے، اپنی لیاقت سے، اپنے رتبے سے، اپنی شان و شوکت سے، اپنی دولت سے اس مرتبے کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ کمی کیا ہے، جو سردار میں کمی تھی، وہ کمی کیا ہے۔ کیا وہ کمی ہماری زندگی میں تو کہیں نہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں پر بھی غور کرنا ہے کہ وہ کمی کہیں ہماری زندگی میں تو نہیں، ہم نے اس کمی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ کمی کیا ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دوسرے سردار کی بات دیکھتے ہیں، جس کا نام نیکودیمس تھا، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس رات کو آیا اور کہنے لگا، کیا نیک استاد، میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ جو معجزات تو دکھاتا ہے، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہی دکھا سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کو سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ خدا کی بادشاہی میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا چیز ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو، نئے سرے سے پیدا ہونا یہ ہے کہ جو انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 1 دفعہ مرے گا
اور جو انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ ضرور ہے کہ 2 دفعہ مرے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت کو دیکھیں تو وہاں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا انہوں نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، یہ جو اسے ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ جیسے آدم خدا سے پیدا ہوا، آدم کسی انسان سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آدم کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا روح پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کون ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی قربت میں آ سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے جلال میں آ سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے باغ عدن میں کھویا تھا۔ کیونکہ خدا نے اس وقت بھی انسان سے محبت رکھی اور خدا آج بھی انسان سے محبت رکھتا ہے، تو خدا نے کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہم میں سے ہر کوئی اس آیت کو بارہا پڑھتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جہاں پہ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانا۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ اس لیے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس کے وسیلہ سے ہم لوگ نجات پا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم خدا کے بیٹے کو نہیں جانتے یا اس پر ایمان نہیں لائے تو ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو کہتا ہے، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے صدرک، میثاق اور عبدالرجوع کے ساتھ آگ کی بھٹی میں اتر آیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیے۔ یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے بھوکے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو کہتا ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو کہتا ہے کہ میرے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو سامری عورت سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور تو پھر کبھی پیاسی نہ رہتی۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے زانیہ عورت سے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور آئندہ کو گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے لازر کو واز دی اور لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ جاؤ غیر قوم کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس پر ایمان لانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس پر ہر کوئی انسان جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اس میں میرے عزیزو کسی انسان کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے میں کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ خدا نے بڑی خوبصورتی سے پوری بنی نوع انسان کے لیے وہ دروازہ کھول دیا تاکہ ہر کوئی خدا پر ایمان لائے
اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، کچھ لوگ ابھی بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کیا خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے یا نہیں؟ کیا کلام مقدس اس کا کوئی ثبوت ہمیں پیش کرتا ہے یا نہیں کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے عزیزو، جو کلام مقدس ہمارے پاس ہے، یہ پورا ہر ایک چیز کا تصور، ہر چیز، ہر بات کا خلاصہ اس میں ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہر بات ہمیں بتاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جیسے توما رسول نے کہا کہ میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک خدا کے ہاتھوں کے سوراخوں میں ہاتھ نہ ڈال لوں۔ تو میرے عزیزو، میرے اور آپ کے یسوع نے کہا مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، مبارک ہیں وہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ کلام مقدس میں سے کیا ہمارا کلام، زندگی بخش کلام جو ہے، یہ اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا جو اس کے دائنے طرف لٹکا ہوا تھا، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس لیے کہا کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جان گیا تھا، وہ اس کو پہچان گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ جو میرے ساتھ لٹکا ہوا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اس پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے دوسرے ڈاکو کو جھڑکا اور کہا ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اور اس نے کہا یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ تو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یہ ہے خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کی طاقت کہ جو بھی خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جو ڈاکو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے دائنے طرف لٹکا ہوا تھا، اور جب ہمارا خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوا اور خدا باپ کے دائنے طرف جا بیٹھا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے اور یہی ایک وسیلہ ہے۔ اس دنیا کو، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے بنی نوع انسان کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، جس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہو، جس کے وسیلہ سے انسان دوبارہ خدا سے ملاپ کر سکے، جس کے وسیلہ سے انسان دوبارہ خدا کی حضوری میں جا سکے۔ تو میرے عزیزو، صرف ایک ہی نام ہے، وہ خدا کے بیٹے کا نام ہے، جس پر ایمان لانے سے میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیا ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری زندگی میں وہ کمی ہے جو خدا نے اس سردار سے کہا کہ تجھ میں ایک کمی ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری زندگی میں یہ کمی تو نہیں؟ کیا ہم خدا کے بیٹے پر ابھی تک ایمان لائے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں لائے تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ میرے یسوع کا نام جلالی ہے، میرے یسوع کی شان نرالی ہے، باقی سب قبروں کے اندر پڑے ہیں محمود، میرے یسوع کی قبر خالی ہے۔ تو میرا یسوع جس پر ہم ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، اس کی قبر آج بھی خالی ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ ہمیں زندگی دیتا ہے اور اس نے ہمیں زندگی کے لیے بلایا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔